آیت اللہ العظمی آغائے مرشی النجفی، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض افرادوں نے پہچانتے بھی، بہت بڑا نام ہے۔ جتنے بڑے عالم اتنے بڑے عارف، اور جتنے بڑے عارف اتنے بڑے زائر۔ عالم، عارف اور زائر، مرعشی النجفی۔ ان کے بچپن کا واقعہ کہ والد سو رہے تھے اور ماں نے کھانا بنایا تھا۔ ماں نے بلایا مرعشی کو کہ جاؤ بیٹا محمد، جا کے بابا کو اٹھاؤ کھانے کے لیے، بابا سو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کی خدمت میں گیا، بابا گہری نیند سو رہے تھے۔ اٹھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آواز دی جاتی ہے، ہلایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ باپ کی نیند کیسے توڑوں، ماں کا حکم ہے اٹھاؤ، ماں کا حکم بھی ماننا ہے اور باپ کا خیال بھی کرنا ہے۔ آقا مرشی کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے قدموں کے پاس گیا، میں نے کمبل کو ذرا سا ہٹایا اور اپنا رخسار باپ کے قدموں سے ملنا شروع۔ اللہ اکبر۔ اور مثال دیتا ہوں، ماں کی باپ مثال بیٹے کے ساتھ، بیٹے کی مثال باپ کے ساتھ، اور اب سننے بھائی کی مثال بھائی کے ساتھ۔ اٹھانے کا طریقہ کیا؟ جب کربلا کے میدان میں شہزادے علی اکبر رخصت کے لیے آئے تھے، اللہ اکبر، تو میرے چوتھے امام حالت غشی میں تھے۔ کیسے اٹھائے اپنے بیمار بھائی کو، جوان بھائی؟ شہزادے علی اکبر نے اپنے رخسار کو امام سجاد کے قدموں سے ملنا شروع کیا۔ میری بات اگر سمجھ میں آپ کو نہیں آ رہی ہو تو کبھی آزمائیے گا۔ کسی سوتے ہوئے انسان کے پیروں کے ساتھ اپنا رخسار ملیے گا تو بیدار ہوگا، مگر اطمینان کے ساتھ، ہڑ بھڑا کے نہیں اٹھے گا۔ آواز دو گے، ہلاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ خواب سے اچانک اٹھنے پر ہڑ بھڑا جائے۔ یہ طریقہ جو بیان کر رہا ہوں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کسی صاحب احترام کو اٹھانے کا۔ ہو رہی شہزادے علی اکبر مثال کربلا کی، مرشی النجفی مثال علماء کی، حضرت عیسیٰ مثال انبیاء کی، سرکار امام مجتبیٰ مثال ائمہ کی۔ میں نے 4 مثالیں آپ کو دے دی کہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ ماں کا انتظار کرتے رہے، اب اٹھے، جب اٹھے ماں اٹھتی نہیں، روزہ افطار نہیں کیا، خالی پیٹ دن بھر مزدوری کی ہے، افطار نہیں کر سکے ماں کی وجہ سے۔ اس حالت میں نمازیں پڑھ کر اب ماں کو اٹھانے پہنچے۔ جب رخسار ملنا شروع کیا تو فرشتوں کا گریہ شروع ہوا کہ خدایا عیسیٰ پر جب کھلے گا کہ ماں مر گئی تو عیسیٰ پر کیا گزرے گی، کیسے بتائیں عیسیٰ کو کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ خدا نے فرشتوں کو نازل کیا حضرت عیسیٰ کی دلجوئی کے لیے۔ کوئی سنبھالے جا کے عیسیٰ کو، بھائی تو ہے نہیں، بہن تو ہے نہیں، کوئی عزیز قریب نہیں، بیٹا بیٹی نہیں، شریک حیات نہیں، کون سینے سے لگائے گا عیسیٰ کو ماں کی میت پر؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کو جب پتہ چلا کہ ماں انتقال کر گئی، بہت روئے اور عجیب دعا مانگی۔ شاید یہ دعا آج تک کسی بیٹے نے ماں کی میت پہ نہ مانگی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ پروردگار میری ماں کو کچھ دیر کے لیے اٹھا دے۔ پھر غور کیجئے، آپ نے ایسے معجزے بہت دیکھے جب ماں کی فریاد پر بچہ مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر ماں خدا سے فریاد کرے تو خدا ماں کی ممتا کو دیکھ کر کسی
اولاد کی زندگی واپس پلٹا دیتا. ایسا شاید آپ نے کم دیکھا ہو کہ ماں کی میت پر اولاد اگر خدا سے وہ مانگے جو کبھی ماں مانگتی ہے اپنی اولاد، تو جو خدا ماں کی فریاد پر اولاد کو زندگی دے سکتا وہ خدا اولاد کی فریاد پر ماں کو دوبارہ اٹھا سکتا. مگر ہم خدا سے وہ سوال نہیں کر رہے ہوتے. میں غلط تو نہیں؟ ہم خدا سے وہ سوال نہیں کر رہے. حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کہ خدایا میری ماں کو اٹھا دے، اگرچہ اتنی دیر کے لیے اٹھا دے کہ میں نے افطار کرا دوں. قسم بخدا جو انسان خود خالی پیٹ ہو افطار نہ کیا ہو کسی اور کے افطار کا خیال کرتا ہے. اتنی دیر کو اٹھا دے کہ میں ماں سے ماں کی آخری خواہش تو پوچھ لوں. خدا نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کی. مریم اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی. اب میں کہوں گا خدا تو نے بڑا احسان کیا کہ عیسیٰ کو سینے سے لگانے والا کوئی نہ تھا. فرشتے بھیجے، پھر مریم کو اٹھا کے بٹھا دیا. کم از کم ماں نے بچے کو آخری بار سینے سے لگا. اور اب عیسیٰ ماں سے باتیں کرنے لگے. ماں سے کہتے ہیں ماں میں دیکھو افطار کا سامان لایا. اماں اذان مغرب سے ساتھ رکھ کے بیٹھا ہوں، یہ کھجور لایا، یہ دودھ لایا، میں نے پھلوں کو چھیل کے تیار کر دیا. ماں آپ آئے میرے ساتھ افطار تو کر لیجیے. آج کی آپ نے سحر تو میرے ساتھ کی تھی، افطار میرے ساتھ نہ کیا. اماں میں بھوکا ہوں، آپ ساتھ کھائیں گی تو میں کھا سکوں گا. حضرت مریم نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا. فرما بیٹا خدا نے جو افطار کروا دیا ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد اب تمہارے دنیا کے افطار کی مجھے حاجت نہیں رہی. بیٹا بہت روئے جناب عیسیٰ. اچھا ماں خدا کی رحمت تو بہت بڑی ہے، یہ تو بتائیے کہ کوئی آپ کی آخری خواہش تو بیان کر دی. بیٹا میں خدا سے اپنی موت کے بعد دوبارہ زندگی مانگتی ہوں کہ خدا مجھے اور نئی زندگی دے. کہ اماں اور کس لیے مانگتی ہیں؟ آپ نے سارے کام تو کر لیے، کون سا کام ایسا تھا جو آپ نے نہیں کیا؟ خدا کی عبادت. فرماتی ہیں بیٹا خدا کے یہاں جزا تو بہت ہے مگر جزا میں عمل کی مٹھاس نہیں ہے. عجیب جملہ ہے. جزا میں عمل کی مٹھاس نہیں ہے. اماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ بیٹا سب کچھ مجھے ملا مگر مجھے صبح سردی کی نماز کی لذت یاد آ رہی کہ مجھے خدا اور زندگی دے تو میں صبح سردی میں صبح کی نماز پڑھوں. بیٹا مجھے سب کچھ ملا مگر مجھے گرمی کے روزے کی جو لذت ہے وہ نہیں مل رہی. یہ بات شاید مریم کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ سے بیان کر دیتا. جبرائیل امین نازل ہوئے، سلام و پیغام لے کر آئے. پیغمبر ختمی مرتبت پر کہ آپ پر سلام و درود، اور سلام و درود آپ کی بیٹی پر اللہ کی طرف سے، ہماری طرف سے. خدا ہی آپ سے کہتا کہ آپ پوچھیں اپنی بیٹی سے خدا کی کنیز خاص کہ خدا منتظر ہے کہ فاطمہ کبھی تو خدا سے کچھ سوال کرے. شب جمعہ متصل ہے اور شب جمعہ میں سیدہ سب کے نام لے لے کے دعا مانگتی تھی. ساری رات گزر جاتی دعا مانگتے مانگتے. سب کے لیے مانگتی تھی، اپنے لیے سیدہ نے کبھی کچھ نہ مانگا. خدا کہلوا رہا ہے جبرائیل سے. اللہ کے رسول نے بیٹی کو بلایا.
بیٹی کو خدا کا سلام پہنچایا، سر جھکا کے کہ بابا خدا پر سلام، خدا کی طرف سے سلام، اور خدا پہ سلام لوٹتا ہے، اور جبرائیل پہ سلام پہنچانے والے۔ کہ بیٹی فاطمہ خدا کہتا ہے کہ آپ اس سے کچھ نہیں مانگتی، کبھی کچھ مانگے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا بابا جو مانگنے کا وقت ہوتا ہے وہ میں خدا کے ذکر کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے گزار دیتی، ذکر خدا کی لذت مجھے سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ بہت غور کیجئے، جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ مریم کبریٰ، وہ مریم صغریٰ، حضرت عیسیٰ کے لیے پیغام آ گیا کہ دو کام کرنے ہیں، ماں کی زندگی آگے بڑھے گی بیٹے کی شکل میں۔ اب ماں زندہ نہیں ہے مگر ماں زندہ ہے، کیونکہ ماں کی زندگی کا مشن کون پورا کرے گا؟ بیٹا۔ مشن کیا ہے؟ سردیوں میں صبح کی نماز اور گرمیوں کے دنوں کے روزے۔ بس میں نے بات تمام کی، آپ فاتحہ کریں گے اور فاتحہ میں مرحومہ کی پسند کا خیال کریں گے۔ ایسے ہوتا ہے، میری امی کو کیا پسند تھا، میٹھے میں کیا کھاتی تھی، نمکین میں کیا کھاتی تھی، کس طرح کا شربت پیتی تھی۔ میں کہتا ہوں غذائیات میں تو خیال کر رہے ہو، عبادات میں بھی خیال کیا کہ ماں سورہ ملک کب پڑھتی تھیں، سورہ یاسین کب پڑھتی تھیں، وظائف الابرار کب پوری ختم کر دی بیٹھ کر۔ کیا ماں کی وہ باتیں بھی یاد؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، اپنی ماں کے مشن کو آگے بڑھائیے۔ آپ کی ماں کا مشن تھا ذکر خدا، محبت سرکار سید الشہداء۔ آپ کی ماں کا مشن تھا سب کو ساتھ لے کے چلنا، بہن بھائیوں کو، بچوں کو اور خاندان والوں سے رشتہ جوڑ کے رکھنا۔ مشن کو پورا کیجئے۔ مجلس ایصال ثواب اپنے مقام پر ایصال ثواب ہے، یہ کام کریں گے تو بہت زیادہ ثواب پہنچے گا۔ کہ پھر سمجھو ماں مری نہیں، ماں زندہ ہے۔ اگر ماں کا مشن زندہ ہے تو ماں مری نہیں، ماں زندہ ہے۔ اسی لیے آپ پیغام آگے بڑھاتے جائیے، اپنے بہن بھائیوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ماں مر گئی۔ اس طرح سنبھال کے رکھیں جیسے ماں نے سنبھال کے رکھا تھا۔ کیسے تنکا تنکا جوڑ کے آشیانہ بنایا تھا خدا کے لیے، چند گز زمین کے لیے۔ ماں کی بنائی ہوئی اس جنت کو پارا پارا مت کیجیے، اپنا گھر بنا